ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا وقال عليه الصلاة والتسليم الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولدينه ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، میں اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ عظیم ترین عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ کہلاتا ہے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت، آپ کی پرنور آمد اسی مہینے میں ہے۔ اس حیثیت سے یہ مہینہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی قدر اور بڑی عظمت اور کرامت والا مہینہ ہے، اور دوسری طرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے 63ویں سال میں یہی مہینہ آپ علیہ السلام کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ تو جہاں خوشیاں ہیں اس مہینے میں، وہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سے جدا ہو جانے کا بھی بہت بڑا غم اسی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ خوشیاں بھی ہے اس مہینے میں اور غم بھی ہے اس مہینے میں، لیکن حالات اور معاشرہ، سوسائٹی جس چیز کی طرف جا رہی ہے وہ بس یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت کا وقت اور ولادت کا مہینہ ہے۔ ولادت کی خوشیوں میں تو بہت کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ کے وفات کے غم میں کوئی کچھ نہیں کرتا، بلکہ آپ کی وفات اس مہینے میں ہوئی ہے یہی نہیں معلوم اکثر، صرف یہی سمجھتے ہیں کہ ولادت کا مہینہ ہے اور خوشیاں مناتے ہیں۔ دیکھیے یہ ساری کی ساری چیزیں محبت کی بات ہے، بس اللہ تعالیٰ اس محبت کو صحیح طریقے سے زندگی میں اعمال حسنہ کو لانے کا سبب بنا دے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ اگر کسی بندے کو دین کی فہم اور دین کی سمجھ، فقاہت فی الدین نصیب کرتے ہیں تو وہ بندہ بہت ہی بابرکت بندہ ہوتا ہے۔ خود اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین،
اللہ رب العزت جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، دین کی صحیح سمجھ کا مل جانا دنیا میں ایمان کے بعد ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ایک آیت دوسری ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت اور دانائی عطا کی گئی اس کو دنیا کا خیر کثیر سے نواز دیا گیا۔ یہ حکمت کیا چیز ہے؟ مفسرین نے وہاں بھی یہی لکھا ہے کہ دین کی سمجھ، فقاہت فی الدین، فہم دین ہے کیا چیز، میں سمجھوں کیسے۔ وہ بہت بڑا خزانہ ہے جس کو مل گیا، دنیا وما فیہا سے سب سے بہترین دولت اللہ نے اس کے ہاتھ لگا دی، اتنی بڑی دولت ہے۔ الغرض، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت جہاں اس محفل میں ہوئی ہے، وہیں غم بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اور وفات کا غم وہ بھی امت کو اسی مہینے میں سہنا پڑا ہے۔ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی جی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا رسول بنا کر مگر یہ کہ آپ عالموں کے لیے رحمت ہیں۔ ہم نے آپ کو عالموں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کے لیے نہیں، دنیا کی ساری مخلوقات بلکہ سارے عالموں کے لیے رحمت بن کر دنیا میں آئے تھے۔ آپ کی آمد کی بنیاد پر جو خوشی انسانوں ہی کو نہیں بلکہ ہر قسم کی مخلوق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں تھیں۔ اور آپ کا احسان صرف انسانوں پر نہیں بلکہ دنیا کے ہر ذرے ذرے اور کائنات کے ذرے ذرے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات اور آپ سارے عالموں کے لیے رحمت ہے۔ عالمین کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے۔ عالم ایک دنیا کو کہتے ہیں، جیسے میں اور آپ ایک عالم میں جی رہے ہیں، ایک دنیا میں جی رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک عالم ہے۔ ایسے بہت سے عالم ہیں جہاں اور مخلوقات جی رہی ہیں۔ جیسے میں اور آپ کہتے ہیں دیکھیے جنات کا بھی ایک ٹھکانہ ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے پر ہے۔ جیسے انسان جی رہے ہیں ہزاروں مذاہب میں بٹ کر، ایسے جنات بھی جی رہے ہیں، ان کا مستقل ایک عالم ہے۔ فرشتے بھی آتے ہیں دنیا میں، وہ بھی رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، ان کا بھی ایک عالم ہے۔ اللہ نے ہم کو جو نگاہیں دی ہے ان نگاہوں سے صرف اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے عالم میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے، بس ہم ہمارے ہی عالم کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کو سمجھنا اس سے ہماری عقل قاصر ہے اور ہماری فہم عاجز۔ کیوں؟ اللہ نے اس عقل کو قوت اور طاقت دی ہی نہیں کہ اپنے عالم سے آگے بڑھ کر کسی اور چیز کو تم سوچ سکو یا دیکھ سکو یا سمجھ سکو۔ تو یہ دولت ہے، اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ساری زندگی میں نبی پاک اپنے رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت دیے ہیں۔ کیسے ثبوت دیے ہیں؟ ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں قسم کے واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کو بتلاتی ہیں۔ کیا انسان، کیا جانور، کیا اپنا کیا پرایا، کیا دشمن کیا دوست، کیا مرد کیا عورت، کیا بچے کیا بوڑھے، سارے کے سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی گواہی دے رہے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک، ہر طرف جہاں بھی دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔
دوسرا کوئی اور پیغام نہیں. اور وہ نبی کی امت میں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے ارشاد فرما رہے ہیں یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. یسروا آسانیاں پیدا کرو، سہولتیں دو، آسانیاں پیدا کرو، اور سامنے والے کے ساتھ یسر کا معاملہ کرو. ولا تعسروا تنگ مت کرو، تنگی میں مت ڈالو. سہولتیں، وسعتیں، اخلاق کی وسعت، مال کی وسعت، خندہ پیشانی کے ذریعے سے پیش آؤ، اپنے چہرے کی وسعت، ملاقات کی وسعت، ہر چیز کے اندر سہولت، ہر چیز کے اندر. بشروا ولا تنفروا خوشخبریاں سناؤ، اچھی خبریں دو، خوش رکھو. ولا تنفروا نفرتیں مت دلاؤ، نفرتیں مت بڑھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ میں رحمت للعالمین اور تم میری امت، تو تمہارا کام جیسے میں رحمت بن کے آیا ہوں ایسے تم کو بھی رحمت کا بادل بن کے اپنی قوم پر برسنا چاہیے. دیکھیے بظاہر تو جملے دو ہی، یسروا ولا تعسروا کہ سہولتیں دو، تنگیاں مت پیدا کرو. بشروا ولا تنفروا خوشخبریاں دو اور نفرت کی خبریں مت پھیلاؤ اور نفرت کو مت فروغ دو. یہ دو ہی جملے ہیں، لیکن اس کے اندر آپ سوچئے تو صحیح طرح گہرائی میں جا کر کہ اپنے اندر کیسے کیسے خزانے لیے ہوئے جملے ہیں. کیسا زبردست خزانہ ہے اس کے اندر کہ سامنے والے کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، کیسی بات کرنا چاہیے، کیسا انداز اختیار کرنا چاہیے، اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری سیرت ہم کو بتلا رہے ہیں. ساری سیرت آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں ایک طویل عرصے تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہا، لیکن اللہ کے نبی کبھی مجھے ڈانٹے نہیں، کبھی نہیں ڈانٹے، اور کبھی یہ بھی نہیں بولے کہ یہ کام کیوں کیے اور یہ کام کیوں نہیں کیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تک نہیں پوچھے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر کوئی خادم کوئی غلط کام کر دیتا جس سے آپ کو غصہ آتا ہے، تکلیف ہوتی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسواک نکالتے اور بتاتے اس کو، اور یہ کہتے کہ اگر اللہ کے سامنے مجھے جواب دینے کا خوف نہ ہوتا تو اس مسواک سے میں تجھ کو مارتا. لیکن مارتے نہیں تھے کبھی. اس حالت میں بھی سامنے والے کو میدان محشر کی یاد دلاتے تھے. اگر مجھے میدان محشر میں جواب دینے کا خوف نہ ہوتا تو میں تجھ کو اس سے مارتا. یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جبکہ سامنے والا غلطی کیا ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، وہ سزا کا مستحق ہے. اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا ڈر نہ ہوتا تو میں تجھ کو اس سے مارتا. نبی رحمت للعالمین، انہی کے صدقے میں کائنات کو وجود ملا ہے، اور وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اتنی نرمی کا معاملہ، اتنا یسر کا معاملہ اور اتنے اچھے اخلاق کا معاملہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں. اور وہی چیزیں تھی، وہی رحمت تھی جو ساری دنیا کو کھینچ کے وہاں لائی. خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کریم مخاطب ہو کے کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ کی رحمت سے اے نبی جی آپ اپنی امت کے لیے نرم پڑ گئے، نرم ہو گئے. آپ کی یہ نرمی، آپ کی یہ رحمت، آپ کی یہ شفقت، آپ کی یہ محبتوں کے بکھیرنے کی وجہ سے ہی لوگ آپ کی طرف ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہے ہیں، جوق در جوق آ رہے ہیں، فوج در فوج آ رہے ہیں، غلام بھی آ رہے ہیں، سردار بھی آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں. کیسے آ رہی ہیں؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. آگے اللہ کہتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی اگر آپ بد زبان ہوتے، یہ کہ زبان دراز کرنے والے ہوتے، اور دل کے اگر آپ سخت ہوتے تو یہ لوگ کبھی بھی آپ کے قریب آتے بھی اور آپ سے نکل کے چلے بھی جاتے. لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ سے وہ لوگ پھر جاتے. لیکن یہ آپ کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، یہ آپ کی رحمت، آپ کی نرمی، آپ کی شفقت ہے.
جو ان کے دلوں کو کھینچ کھینچ کر آپ کی طرف لا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو رحمت للعالمین ہیں، میں نے بتایا عالم ایک ہمارا نہیں، ساری مخلوقات کے لیے وہ عالم، ہر مخلوق کا ایک عالم ہے، ہر عالم کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہی رحمت ہے۔ واقعات رحمت للعالمین کے اگر آپ دیکھیں گے ڈھیر ساری کتابیں ملیں گی اس سلسلے میں، جانوروں سے لے کے، پرندوں سے لے کے، چرندوں سے لے کے، انسانوں سے لے کے، دشمنوں سے لے کے، ہر جگہ ہر جگہ پر ایک واقعہ آپ کو ملے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک باب میں داخل ہوئے، لوگوں نے بتایا کہ ایک اونٹ بدک گیا، ایک شخص کا اونٹ بدک گیا، اور اونٹ جب بدکتا ہے غصے میں آتا ہے تو جس کے اوپر وہ غصے میں آیا بس وہ اس کی کھوپڑی ہی نکال دیتا ہے۔ جب اس کا غصہ مشہور ہے اونٹ کا کہ وہ کینہ اپنے دل میں خوب پالتا ہے، جب موقع ملتا ہے تو اسی حساب سے انتقام بھی لیتا ہے۔ تو سارے لوگ پریشان ہوں گے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دیے کہ ایسی بات ہے کہ اونٹ بدک گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ میں گئے، نبی کے چہرے انور کو جیسے ہی اس اونٹ نے دیکھا تو وہ سیدھے آیا اور آپ کے ہاتھوں میں اپنا سر رکھ دیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ غور سے سن رہے ہیں اور وہ کچھ کہہ رہا ہے۔ لوگ ایسے دیکھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلائے مالک کو، بولے کہ یہ اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک صاحب آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اونٹ تمہاری دو شکایتیں کر رہا ہے، ایک تو یہ کہ تم اس کو اتنا چارہ نہیں ڈالتے ہیں جتنا اس کو ہونا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ تم اس سے جو کام لے رہے ہیں اس کی ہمت اور طاقت سے زیادہ کا کام لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ جانوروں کے حقوق لے کر اپنے ذمے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے یہاں ان جانوروں کو بھی تکلیف پہنچانا جائز نہیں۔ تم کو اگر احساس تو ہو کچھ تو تب ان جانوروں کو پالو، ورنہ یہ نہیں کہ اپنے یہاں جانور پال رہے ہیں اور اس کے ساتھ تکلیف اور اس کے حقوق کی ادائیگی کیے بغیر اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، وہاں پر ایک ہرنی تھی، ایک صاحب اس کو شکار کر کے اپنے یہاں لا لیے، وہ ہرن کو انہوں نے باندھ کر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی جیسے وہاں سے قریب سے گزر رہے تھے تو وہ ہرن چیخ چیخ کے پکارنے لگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلٹ کر گئے تو وہ ہرن آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ کہہ رہی ہے اور آپ کچھ سن رہے ہیں۔ کچھ دیر ہوا، اللہ کے نبی اس ہرن کے مالک کو بلا بھیجے، بولے کہ اس ہرن کا مالک کون ہے؟ تو فلانے نے کہا کہ فلانا اس کا مالک ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بلاؤ۔ تو وہ صاحب آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ ہرن تم کہاں سے شکار کیے؟ بولے کہ فلاں مقام سے میں شکار کر کے لایا ہوں۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ ہرن کہہ رہی ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے دودھ پینے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ اے نبی آپ میری سفارش کر دیجئے، میں جاؤں گی اور ان بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں گی، کیا آپ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ تو وہ مالک بولا کہ یا رسول اللہ یہ تو جانور ہے اور آپ اس کی بات سمجھ کیسے رہے ہیں، اور یہ جائے گا تو آئے گا واپس کہیں؟ تو اللہ کے نبی نے اس ہرنی سے پوچھا کہ تو سچ کہہ رہی ہے، آئے گی؟ تو اس نے کہا ہاں۔ وہ اللہ کے نبی اس کی بولی کو سمجھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے اس مالک سے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ ہے کہ اسے مجھے فروخت کر دو، میں لے لوں گا۔ تو اتنے میں انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ چھوڑ دیتا ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ وہ ہرنی گئی تیزی کے ساتھ اپنے بچوں کو دودھ پلا لی اور پتہ نہیں کہاں چلے گئی تھی، وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، لیکن کچھ دیر ہوا ہی تھا کہ وہ ہرن پھر سے واپس آئی اور جہاں پر باندھی گئی تھی وہاں پر رک گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ جانور مجھے تم فروخت کر دو۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ فروخت نہیں، تو آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ہرنی کو لیے اور چھوڑ دی۔ ایسی رحمت للعالمین، یہ رحمت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ انسان تو انسان جانوروں کے ساتھ ایسا ترحم کا معاملہ کرتے تھے، ایسے تعاطف کا معاملہ کرتے تھے، ایسی شفقت کا معاملہ کرتے تھے، ایسی مہربانی کا معاملہ کرتے تھے، اور
واقعات ایک نہیں، انسانوں کے ساتھ رحم کرم کے ایک نہیں ہزاروں قسم کے واقعات خود طائف کا سفر میں اور آپ بھی سن رکھے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ایک طویل عرصے تک لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے، مسلسل بلا رہے ہیں، لیکن کوئی جو مان رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن نہ ماننے والوں کا طبقہ زیادہ ہے، اور نبی علیہ السلام کے ایذا رسانی کے در پہ تلے ہوئے تھے۔ کوئی آپ علیہ السلام کے سر پہ چکی کا پائپ گرا کے مارنا چاہا، کوئی بکری کے گوشت میں زہر ملا کے آپ علیہ السلام کو مارنا چاہا۔ بالآخر سارے کے سارے ایک وقت تو وہ بھی آیا کہ سارے قبائل اپنی اپنی تلواریں لے کے نبی علیہ السلام کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے کہ کسی طریقے سے ختم ہی کر دینا چاہیے، لیکن قربان جائے اللہ کے نبی علیہ السلام پر ان سارے چیزوں کو سہتے ہوئے انہوں نے کبھی دین کی دعوت کو یہ ہے کہ اپنی زندگی کے نصب العین کو پورا کرنے سے آپ علیہ السلام کبھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ ساری تکلیفیں سہتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہم اہد قومی فانہم لا یعرفوننی، اے اللہ میری قوم کو آپ ہدایت دے دیجیے، وہ لوگ مجھے سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ میں ان کا کیا چاہ رہا ہوں، یا تو اس میں مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے کہ میں جیسے جانا چاہیے ویسے نہیں جا پا رہا ہوں، لیکن جا رہا ہوں اگر صحیح طریقے سے تو یہ لوگ مجھے پہچان نہیں پا رہے ہیں، اے اللہ آپ میری قوم کو ہدایت دے دیجیے اور مجھے صراط مستقیم پر ثابت قدم جمائے رکھیے۔ تو مکے کی ایسی ایسی تکلیفوں کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا، کہہ رہے چلو قریب میں ایک طائف شہر ہے اور وہاں کے بھی کچھ لوگ اچھے اہل ثروت ہیں، مالدار قسم کے ہیں، سمجھدار قسم کے ہوں گے، چلیے ان کے یہاں جا کر بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام طائف گئے اور لوگوں کو آپ نے اکٹھا کیا اور ان کو دین کی بات بتلائی، سمجھایا، ان کو ایک اللہ کی دعوت دی، اپنی رسالت اور احکام شریعت کی اطلاع دی، اور ان سے کہا گیا کہ آ جاؤ اس دین کو مانو۔ تو وہ لوگ یہ جو مسافر آیا تھا نہ یہ دیکھے کہ مسافر ہے، نہ یہ دیکھے کہ وہ ایک نبی ہے، اور نہ یہ دیکھے کہ یہ ایسا صادق الامین ہے جو زندگی میں کبھی کسی نے جھوٹ نہیں بولا، بس وہ اپنی زندگی کا ہدف اور جہالت پہ ایسے ڈٹے رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب یہ کہہ رہے ہیں اور آپ علیہ السلام کی بات کو مانے بغیر جب آپ اٹھ کے جانے لگے تو لوگ گالیاں دینے لگے، بلکہ بازاری قسم کے، اوباش قسم کے، بیہودہ قسم کے لڑکوں کو نبی علیہ السلام کے پیچھے لگا دیے، کوئی پتھر پھینک رہا ہے، کوئی کچرا پھینک رہا ہے، کوئی لکڑیاں پھینک رہا ہے، کوئی چپل پھینک رہا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام قربان جائے آپ کی رحمت پر، آپ ہر چیز کو سہتے ہوئے وہاں سے چلے آ رہے ہیں، واپس چلے آ رہے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنا خون آپ علیہ السلام کے جسم سے گیا کہ جوتے میں پاؤں خون کے ساتھ چپک گیا تھا، اتنا خون آپ علیہ السلام کے جسم سے جاری تھا۔ ایک دفعہ تو اتنا مارا گیا اللہ کے نبی کو کہ آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت زید تھے، وہ آپ علیہ السلام کو قریب کے ایک باغ میں اٹھا کے لے کے چلے گئے، وہاں ایک پانی کا چشمہ جاری تھا، اس پانی کے چشمے کے کچھ چھینٹے لے کر انہوں نے نبی علیہ السلام کے چہرے پہ مارا، آپ علیہ السلام کی آنکھ کھلی اور ہوش میں آ گئے۔ اور وقت کیسا ہے، پورا جسم آپ علیہ السلام کا زخموں سے چور چور ہے، سارا جسم لہو لہان ہے، خون سے تر بتر ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی آنکھ کھولے تو جبرائیل امین وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دو اور فرشتے بھی ہیں، اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، ہم ان فرشتوں کے ذمہ، یہ پہاڑوں کے ہم ذمہ دار ہیں، ایک طائف ایک وادی ہے جس کے دونوں جانب پہاڑ ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرشتے پوچھ رہے ہیں کہ اے نبی آپ اجازت دیجئے، آپ کے ساتھ جنہوں نے جو غلط قسم کا گستاخانہ معاملہ کیا ہے، اللہ نے ہمیں نور دیا ہے کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو ایسے ملا کر رگڑ دیں اور یہاں رہنے والی ساری کی ساری مخلوق نیست و نابود ہو جائے، کبھی ان کا وجود ہی باقی نہ رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قربان جائے آپ کے رحمت للعالمین ہونے پر، وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعرفون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دیجیے، آپ یہ مجھے نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ میں ان کو کس چیز کی طرف بلا رہا ہوں۔ اور انہوں نے فرشتوں سے کہا ٹھیک ہے اگر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسل ایمان لائے، ان کے بعد کے بچے ایمان لائیں گے اور وہ دین مستقیم پر کھڑے رہیں گے، لیکن میں میری امت سے کسی چیز پہ انتقام لے لوں،
ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ہے. میں میری امت سے اپنے سے انتقام لے لوں، ایسا مجھ سے بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدلہ نہیں لیے، بلکہ ان کو پتھر کھا کر، خون بہا کر، بے ہوش ہو کر، تر بتر ہو کر، پیاس کی حالت میں جب مارا جا رہا ہے، اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے انتقام کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ہدایت کی دعائیں دے رہے ہیں. یہ تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق. یہ ہمارے نبی ہیں جو رحمت للعالمین بن کر دنیا میں آئے ہیں. فتح مکہ کا موقع ہے، مکہ فتح ہو گیا. مدینہ منورہ سے لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں. مکہ جب فتح ہونے کا وقت تھا تو فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں تو سارے کے سارے کفار مکہ جو کل تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانی دشمن تھے، خونی دشمن تھے، ان کے رشتہ دار بھی اس میں اور اغیار بھی اس میں. حد سے زیادہ تو یہ ہے کہ وہ اسی علاقے کے رہنے والے، ان کا اپنا وہ وطن وہی، وطن والے ان سے نفرت کرنے لگے تھے، رشتہ دار ان کو دور کرنے لگے تھے، خود ان کے چچا ان کو مارنے پہ تل گئے تھے. اور ساری کی ساری قوم اللہ کے نبی پر جس نے بھی ایمان لایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو جس نے بھی مانا، جو صحابی نبی کے یہاں جا رہا ہے یا کہ جو گھرانہ نبی کے یہاں جا رہا ہے، سب لوگوں کے لیے جینا حرام کر رہے تھے وہ کفار. اور کیسے کیسے مظالم میں نے گزشتہ بھی بتایا تھا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے. امیہ بن خلف جو ان کا آقا تھا، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سینے پہ ایک چٹان رکھ دیا اور آپ کو مکے کی پتھریلی زمین میں ننگی پیٹھ اوباش قسم کے بازاری بچوں کو ان کے دے دیا. وہ ان کے ٹانگ پکڑ کر کھینچ کر لے جا رہے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیٹھ وہ مکے کی پتھریلی گرم زمین پر جب کھینچ کر لے جا رہے ہیں تو وہاں سے چمڑی چھیلے جا رہی ہے، خون نکلتے ہوئے اتنا نکل رہا ہے کہ ریت اس کی تپش چھوڑ دے رہا ہے، اتنا خون بہ رہا تھا. ایسے ایسے قسم کے ظالم قسم کے لوگ. لیکن جب فتح مکہ کا موقع ہے، مکہ فتح ہو رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں داخل ہو رہے ہیں، سارے کے سارے کافروں کی گردنیں جھک گئی. سارے کے سارے ظالم یہ سمجھ گئے کہ اب محمد ہم کو مار کے ختم کر کے ہلاک کر دیں گے. آج کے بعد سے خانہ کعبہ ان کے ہاتھ میں ہوگا، مکے کے ذمہ دار وہی سمجھے جائیں گے. لیکن قربان جائے آپ کی رحمت پر، صحابہ ایک طرف نعرے لگا رہے ہیں الیوم یوم المرحمہ، آج تو جنگ کا دن ہے، آج تو انتقام کا دن ہے، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے، آج تو ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کرنے کا دن ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں الیوم یوم المرحمہ، آج تو ہمارے اپنے رحمت کے اظہار کرنے کا دن، ہماری رحمت کے ظاہر کرنے کا دن. صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد ہی دلا رہے ہیں، یا رسول اللہ یہی وہ کافر تھا جو آپ کی بیٹی کے شرمگاہ پہ نیزہ مارا تھا جس کی وجہ سے وہ انتقال کر گئی تھی. یا رسول اللہ یہی وہ ظالم ہے جو دارالندوا میں بیٹھ کر آپ کے لیے ایسے ایسے پلاننگ کرتا تھا. یا رسول اللہ یہی وہ ظالم ہے جس نے آپ کے فلانے کو شہید کر دیا تھا، آپ کے فلانے کے راستے میں کانٹے بچھا دیا تھا. وہ مسائل، وہ تکلیفیں، وہ شدائد جو انہوں نے جھیلا تھا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایک یاد دلا رہے تاکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آ جائے اور وہ کہہ دے کہ ان کافروں کو ختم کر دو. لیکن اللہ کے نبی سب کو سن کر بھی خاموش، مسکرا رہے ہیں. کافروں کو سب کو اکٹھا کیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تم بتاؤ تم میرے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ میں تم سے انتقام لوں گا کہ تم پر رحم کرم کا معاملہ کروں گا. تو ان کافروں نے نبی سے کہا اے نبی آپ کو مار دینے کا تو حق ہے، بالکل حق ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ ایسی زیادتیاں کی، ایسے ظلم اور ایسے شدائد اور ایسے مصائب کا پہاڑ ہم نے آپ پر توڑا ہے. لیکن ہم آپ کو جب سے دیکھ رہے ہیں جس بچپن سے، آپ جیسا صادق، آپ جیسا امین، آپ جیسا رحم و کرم والا اس دنیا نے نہیں دیکھا. ہم تو آپ سے رحم و کرم کی امید ہی رکھتے ہیں. تو ادھر صحابہ ان کے جوش مار رہا ہے انتقام پر، اور ادھر سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل ٹھنڈے ہیں، اور ادھر کفار مکہ بالکل پریشان ہیں. پتہ نہیں کیا رحم و کرم کا معاملہ ہوگا یا ہماری گردنیں تہہ تہہ آ جائیں گی. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور صاف اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم میں سے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا.
حضرت یوسف اپنے بھائیوں سے جو جملہ کہے تھے وہی میں بھی دوہرا رہا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے ساتھ آزاد ہو۔ جو اللہ کے نبی کا جانی دشمن تھا، خونی دشمن تھا، آپ نے ویسے موقع پر بھی ان کا اعزاز کیا اور کہا من دخل فی بیت ابی سفیان فهو آمن۔ حضرت ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہمیشہ مخالفت میں رہتے تھے، لیکن وہاں فتح مکہ کے موقع پر آپ اعلان کر رہے ہیں ابو سفیان میرے لیے بہت معزز آدمی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں جا کے بنا لے اس کو امان، جو فلاں کے گھر میں جا کے لے اس کو امان، جو ہتھیار ڈال دے اس کو امان، جو محبت کا ایک جملہ بولے اس کو امان۔ ہم اپنی جانب سے آگے بڑھ کے تم کو نہیں ماریں گے، بلکہ یہ ہماری جانب سے رحم و کرم کا معاملہ ہے، جاؤ تم سب کے ساتھ آزاد ہو، جو چاہے کرو، حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر کوئی مقابلہ کرنا چاہتا ہے وہ آ جائے۔ کوئی نہیں آیا، سارے کے سارے کفار ایک دم سے ٹھنڈے پڑ گئے، سب کے اوپر آپ علیہ السلام کا ایک رعب چھا گیا۔ میرے بھائیوں سوچئے تو صحیح کیسا منظر ہے۔ اہل اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیدائشی وطن معلوم، وطن محبوب آپ علیہ السلام کو نکالا گیا، صحابہ کو نکالا گیا، آپ کی بات پر ایمان لانے والوں کو ختم کر دیا جا رہا تھا، مصیبتوں کے پہاڑ آپ پر توڑے جا رہے تھے۔ یہ سب کا سب سہنے کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام کو سارا یاد رہا ہوگا، اس کے باوجود آپ علیہ السلام کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہ تھا آپ علیہ السلام کے رحمت للعالمین ہونے کا کرشمہ۔ وہ نبی تھے، وہ ویسے رحم و کرم کے مالک تھے، اور دنیا پر اپنی ساری کی ساری اس رحمت کو نچھاور کرتے تھے، اور دنیا ان کی رحمت کو دیکھ کر ہی قریب آتی تھی۔ خود اللہ کہہ رہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ آپ کے اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم پڑ گئے، اللہ نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور آپ کی طرف آپ کی رحمت کو دیکھ کر لوگ جوق در جوق آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کبھی کسی کو تلوار کے ذریعے سے آپ نے اسلام و ایمان نہیں سکھایا، اللہ کے نبی کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے آپ کسی کے اخلاق کو درست نہیں کیے، کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام گالی دے کر کسی کی اصلاح نہیں فرمائے، آپ علیہ السلام خاموش ہو جاتے تھے۔ پھر جب بالکل ٹھنڈے ہو گئے، سامنے والا بھی ٹھنڈا ہو گیا، اس کو بلا کے پیار و محبت کے ذریعے سے سمجھایا جاتا تھا، تو آپ کا وہ پیار، آپ کا وہ رحم، آپ کی وہ شفقت، آپ کا وہ ترحم والا مزاج ہی تھا جو لوگوں کو کھینچ کھینچ کے اسلام کی طرف لاتا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ قریب چند ہی دن کے اندر آپ کی رحمت کا جب چرچا ہوا دنیا میں، ایسے ایسے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اتنا تیزی کے ساتھ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی مدینے آ گئے، اب وہاں کافروں سے اب تک واسطہ تھا، اب یہاں کے یہودیوں اور منافقوں سے واسطہ پڑا۔ وہ آپ علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام ایک دن دیکھیں کہ وہ راستے سے گزرتے تو کانٹے آپ کے پاؤں کو لگتے تھے، تو آپ دیکھ سمجھ کے وہاں سے گزرتے تھے، لیکن چند دن جا رہے ہیں تو آپ علیہ السلام کو کانٹے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں اور کچھ تکلیف بھی آپ کو نہیں ہو رہی، تو آپ پوچھیں جا کر بازار کا، ارے یہاں کوئی کانٹے ڈالا کرتا تھا، وہ کہاں ہے آج کل؟ وہ میرے قدموں میں کانٹے نہیں ڈال رہا ہے، کون ہے وہ؟ تو صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ، وہ ایک یہودی بچہ تھا جس کا باپ آپ کے ساتھ دشمنی اس طریقے سے ظاہر کرتا تھا، تو وہ آپ کے راہ میں کانٹے ڈالا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ، اپنے وہ اس بدعملی کی وجہ سے بیمار ہو گیا، مرض الوفات کے اندر چلا گیا اور شدید بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا تو میرے بھائیوں، میں اور آپ اس مقام پہ رہتے تو یہ کہتے تھے، ارے اچھا ہوا خبیث جلدی مردانہ تھا اور اب تک زندہ ہے، ہم تو یہ کہیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی رحمت پہ قربان جائے، آپ نے کہا کہ چلو اس بچے کے پاس مجھے لے چلو، اس کے باپ کے پاس مجھے لے چلو، اس کی میں عیادت کر لیتا ہوں۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، حیرت ہے، جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتا تھا، جو آپ کے اوپر کچرا پھینکتا تھا، آپ جا کر اس کی عیادت کریں گے؟ کوئی عیادت کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو گھر دکھاؤ، وہ گھر دکھانے کے لیے لے گئے۔ وہ یہودی کا بچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو، بولے کہ ارے محمد ابن عبداللہ یہاں آ رہا ہے۔ تو وہ آئے، اس بچے کے، اللہ کے نبی سامنے آئے، اس بچے کے بالکل قریب بیٹھے، آپ علیہ السلام اس بچے کے پیشانی پہ ہاتھ رکھے، دعائیں پڑھ رہے ہیں، اس پر دم کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو شفا کی دعا دی۔
اور ہدایت کی دعا دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر جا رہے ہیں اور وہ بچہ جو بالکل بیمار ہے، مرنے کی قریب حالت تک پہنچ چکا ہے، وہ کبھی 1 منٹ کے لیے نبی کا چہرہ دیکھ رہا ہے اور کبھی اپنے باپ کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تسلی دیے، ٹھنڈا ہاتھ اس کے جسم پہ پھیرے اور اس سے غائب درجے شفقت اور محبت کا اظہار کیے۔ وہ بچہ اپنے باپ کو ایک طرف دیکھ رہا ہے اور ایک طرف نبی کو دیکھ رہا ہے اور کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ اس کا باپ اس کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے، وہ چاہ رہا تھا کہ اس نبی کا کلمہ پڑھ لو جس نے ایسی محبت اور ایسے رحم و کرم کا اظہار کیا ہے۔ وہ اپنے باپ سے اجازت چاہ رہا تھا۔ اتنے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور وہاں سے چل دیے۔ تو وہ بچہ جو بیمار ہے، مرض الوفات میں ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر پکڑ لیا۔ آپ آگے گئے تو پتہ چلا کہ کوئی پیچھے کوئی چادر پکڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی پلٹ کے دیکھے تو وہ بچہ ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری اور وہ اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا ہے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہے۔ باپ نے کہا کہ بیٹے کس بات کا ڈر ہے؟ ایسا سچا شخص اور ایسا صادق اور ایسا امین، ایسے اخلاق والا دنیا میں اگر یہ سچا نہیں ہوگا تو اور کون سچا ہو سکتا ہے؟ چل تو بھی کلمہ پڑھ اور میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں۔ بچہ روتے ہوئے کلمہ پڑھنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے رحمت للعالمین بن کر دنیا کے اندر آئے تھے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کافروں کے ساتھ منافق، جو بڑا سردار قسم کا منافق تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر معاملے کے اندر اپنی ٹانگ اڑاتا تھا، سوچتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے نظام دھرم برہم ہو جائے۔ اس کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بھی پہنچ گئے۔ اس کے بیٹے آ کر کہنے لگے، نبی جی آپ اپنے جسم سے لگاؤ اور کچھ کپڑا دے دیجیے، ہم اس کے کفن کے اندر اس کو ڈال دیں گے تاکہ اس کی کچھ تو مغفرت ہو جائے، یہ کہ عذاب میں کچھ تخفیف تو ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ایسا منافق تھا، اس کے باوجود اللہ کے نبی اپنے کپڑے نکال کر دے رہے ہیں اور وہ نماز پڑھانے کے لیے آگے تک چلے گئے تھے۔ وہی نازل ہوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور اللہ نے بتایا کہ نہیں، استغفر لهم او لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، تم ان کے لیے بخشش طلب کرو کہ نہ کرو، اللہ تو ان کو بالکل بھی معاف کرنے والا نہیں۔ اے نبی ان کو چھوڑ دو، لست علیہم بمسیطر، تم کسی کے ذمے میں، کسی کی ہدایت تمہارے ذمے میں نہیں، تمہارا کام تو صرف اعلان کرنا ہے، تمہارا کام تو صرف تبلیغ رسالت کرنا ہے۔ اگر کوئی اس کو سمجھ رہا ہو، اپنی عقل سے آپ کو نیک مان کے آگے چل گیا تو اس کی زندگی بن جائے گی، لیکن اگر وہ نہیں بنا، آپ اس کو مجبور کر کے لانے کی بالکل بھی کوشش مت کیجیے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے نماز جنازہ پڑھنے سے ہٹا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، سوچو تو صحیح، جانوروں کے ساتھ ایسا رحم، جانوروں کے ساتھ ایسا رحم، مشرکوں کے ساتھ ویسا رحم، یہودیوں کے ساتھ یہ رحم کا معاملہ، اور منافقوں کے ساتھ ایسا رحم کا معاملہ، اور اپنوں کے ساتھ تو رحم، کیا رحم، کتنا رحم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فقیر صحابی آئے، کچھ سوال کرنے لگے کہ کچھ دے دو، میرے یہاں کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پہ جو چادر تھی، وہ چادر مانگا تو اللہ کے نبی نے وہ چادر ہی اس کو دے دیا کہ لے جاؤ، کوئی عرض کی بات۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ ایسے رحمت للعالمین نبی کی امت ہیں۔ یہ تھے ہمارے نبی، جانوروں کے حقوق ان کے یہاں موجود تھے، جانوروں تک کے حقوق کا پاس و لحاظ کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی جانوروں کو جو حقوق دیے تھے، اللہ معاف فرمائے، آج وہ حقوق ہم اپنے بھائیوں کو نہیں دے پا رہے ہیں۔ ہم اپنے بھائیوں کو وہ حقوق نہیں دے رہے۔ جانوروں کا جو مقام و درجہ میرے اور آپ کے نبی کے نگاہوں میں تھا، میرے اور آپ کے سگے بھائی کا درجہ ان جانوروں کے برابر بھی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دشمنوں کو، اپنے جانی دشمنوں کو جو مقام عطا کر رہے ہیں، میرے اور آپ کے ماں باپ کو ہم وہ مقام نہیں دے پا رہے ہیں۔ ہم کس نبی کی امت ہیں؟ ہم کیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جائیں گے؟ یہ کون سا عشق ہے؟ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سی میلاد ہم منا رہے ہیں؟ سوچئے تو صحیح میرے بھائیوں، نبی کیا کیا کہہ کر جا رہے ہیں اور ہم کیا کر کے ضائع کر رہے ہیں اپنی زندگی کو۔ اللہ کے نبی جو جان کے پیسے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو امان دیا۔ جو ظلم و ستم آپ پہ ڈھاتے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو اخلاق دیا۔ جو راستے میں کانٹے ڈالتے تھے، اللہ کے نبی ان کی عیادت کر رہے ہیں۔
اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خون کے پیسے ہیں آپ رو رو کے اپنے آنسو کو دے رہے ہیں ان کی ہدایت کے خاطر، جان کے پیسے کو امان دے رہے ہیں، دشمنوں کو امان دے رہے ہیں، خون کے پیسوں کو اپنی محبت کے آنسو بھرے نکال کر دعائیں دے رہے ہیں، اور اتنا اچھا زندگی کا ایک نظام بتا کے جا رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، افسوس کی بات ہے، میں اور آپ اپنے نبی کو بھول گئے، اپنے نبی کی رحمت کو بھول گئے، اپنے نبی کی زندگی ہی ہم کو یاد نہیں، بلکہ ہم جیسے ہمارا برتھ ڈے منا رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمارے نبی ایسے نہیں کہ سال بھر میں ایک دن آپ ان کو یاد کر لو اور ان کی عید منا لو، ان کو بھول جاؤ۔ ہمارا دین منانے کو نہیں کہتا، اپنانے کو کہتا ہے۔ ہم کو دین اپنانا ہے، دین منانا نہیں۔ ہم عید مناتے نہیں، ہم عید کو اپناتے۔ یہ تو کافر لوگ ہیں جو عید منائیں گے، ان کے اتنے خدا ہے، اتنے خدا ہے، اتنے خدا ہے کہ ان کو یاد ہی نہیں۔ ان میں کے جو بڑے ہیں ان میں سے کسی کو رکھ کر عید مناتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھول جاتے ہیں ان کو بعد میں جا کر، تو وہ لوگ تو عید منائیں گے۔ لیکن کیا میں اور آپ ان کے ماحول میں رہنے کی بنیاد پر ہم عید منائیں گے؟ صرف نہیں، صرف عید منانے سے کام نہیں ہوتا ہے، اپنے نبی کو اپنانا ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو رحمت للعالمین، اور یہاں ہمارا آپ دیکھ لیجئے وہ دشمنوں کے ساتھ ویسا معاملہ، رحمت للعالمین رحمت کے عالی مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، اور اس کی امت یعنی میں اور آپ، اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے کہ جذبہ انتقام، کسی طریقے سے بدلہ لو، کسی طریقے سے زیر کرو، کسی طریقے سے ذلیل کرو، کسی طریقے سے رسوا کرو، وہ کون ہے جو مجھ سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہے؟ وہ کون ہے جو چار لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کر لے گا؟ ارے میں کون ہوں کسی کو نہیں معلوم۔ ارے میرے بھائیوں، میری اور آپ کی اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے رب ذوالجلال کے اس عظیم ترین نبی کے سامنے کہ کیچڑ اچھالنے والے کو دعائیں دے رہے ہیں، کانٹے اچھالنے والوں کو دعائیں دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن میں اور آپ اس نبی کے گانے گا رہے ہیں، اور اس نبی کا نام اپنی زبانوں کے اندر رکھ کر اس نبی کے زمانے کے جو منافق تھے، کفار تھے، مشرک تھے، یہودی قسم کے تھے، ان کے اخلاق کو میں اور آپ اپنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ جو تربیت پائے تھے، وہ جاتے تھے لوگوں کے اندر اور کہتے تھے کہ لوگوں، ہم تم کو اپنے جیسا بنانا چاہ رہے ہیں، تم ہم جیسے بن جاؤ، بس اتنا ہی ہم تم سے چاہتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ رہو، ہم چند دن دیکھیں گے کہ تم کیسے ہیں۔ صحابہ اپنے اخلاق کو نچھاور کرتے تھے، اپنے اعمال کو نچھاور کرتے تھے۔ لوگ دیکھتے کہ ارے اتنی اچھی قوم تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ کہتے کہ ارے تمہارے اندر اتنے اچھے اوصاف کیسے آئے؟ وہ کلمہ ہم کو بھی پڑھا دو، ہم بھی آپ کے دین کے اندر آ جائیں۔ اس طریقے سے آپ کے اخلاق کی بنیاد پر یہ دنیا کے اندر اسلام پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا۔ لیکن آج ہم مسلمان اگر کسی کو جا کر کہہ رہے ہیں اور یہ کہیں کہ دیکھو ہم جیسے ہیں ویسے ہو جاؤ، کسی کے منہ میں زبان بھی نہیں ایسا کہنے کے لیے، کسی کے منہ میں زبان بھی نہیں یہ کہنے کے لیے کہ ہم جیسے تم ہو جاؤ۔ وہ کافر کہے گا کہ تم سے اچھے تو ہم ہیں، اور آج زمانہ کہہ رہا ہے، اور ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ یہ اس کو کافر بول رہا ہے، وہ اس کو کافر بول رہا ہے۔ ایک قوم ایک یہاں گئی لوگوں کو اسلام کی دعوت لے کر، تو وہ کہنے لگا جو کافر اور مشرک تھا، ارے تمہاری فلانی قوم تجھ کو کافر کہتا ہے، تو اس کی نظر میں اور تو دونوں برابر ہی ہے، تو مجھے اور کس کام کی دعوت دے رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ارے مسلمانوں، تم تو اپنے بنو، تم تو ایک بنو، تمہارے اخلاق تو ٹھیک کرو، تمہارے نبی تو کہیں اور طرف، تم اور کہیں اور طرف کھڑے ہیں، تمہارے نبی وہاں کھڑے ہیں جہاں پہ سورج ڈوب رہا ہے، اور تم چلے گئے مشرق کی طرف جہاں سے سورج نکل رہا ہے۔ نبی ادھر بلا رہے ہیں اور تم ادھر بھاگ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمان۔ میرے بھائی، یہ جملے میں نہیں، ایک کافر دوہرا رہا ہے مسلمانوں کے سامنے۔ کتنی بڑی بات! کیا نبی تھے ہمارے جو رحمت للعالمین تھے، لیکن ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، بس ہم خوشیاں منا رہے ہیں، فلاں منا رہے ہیں۔ دیکھیے، خوشیاں منائی نہیں جا رہی، دین اپنانے کو میرے اور آپ کے نبی کا مطالبہ ہے۔ خوشیاں منائیں گے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر، اور ضرور منائیں گے، لیکن کیسے؟ روزہ رکھ کر منائیں گے، غریبوں کو کھانا کھلا کر، اپنے ماتحت میں جو کام کرنے والے ان کو اس مہینے میں ڈبل تنخواہ دے کر منائیے آپ، غریبوں اور یتیموں بے سہارا لوگوں کا سہارا بن جائیے آپ،
آپ کے نبی رحمت بن کے آئے تھے، رحمت کا بادل بن کے آیا تھا، لیکن آج سارے کے سارے کے حقوق کو مار کر نبی کے نام پر ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں۔ العیاذ باللہ۔ جو نبی موسیقی ختم کرنے کے لیے آیا تھا، جو نبی گانے ڈانس ختم کرنے کے لیے آیا تھا، آج اس کی امت اسی نبی کا نام لے کے ڈانس کر رہی، اسی نبی کا نام لے کر گانے گا رہی۔ سوچئے تو صحیح، کتنی بدترین بات، کتنی بری بات۔ اور یہ پتہ نہیں یہ معاملہ کہاں سے آ گیا ہے، ابھی حال ہی کی بات ہے، چند سال پہلے ہی سے یہ سب شروع ہوا ہے، پتہ نہیں کیا شروع ہو گیا اتنا خطرناک۔ کوئی درود نہیں پڑھتا، کوئی روزے نہیں رکھتا، کوئی فرض نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ، گالی پہ گالی، بلکہ انٹرسٹ کے پیسے، سود کے پیسے نکال کر ربیع الاول کی عید میں ڈالے جا رہے ہیں۔ میرے نبی کا نام اور پیسہ سود کا لگایا جا رہا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، ذرا سا ٹھنڈی سانس لے کے سوچ لیجئے، میرے اور آپ کے نبی مجھے اور آپ کو کیا سکھا کر کے میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کون سا رحم کرم ہے، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا ایمان ہے، نہیں معلوم۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے نبی جو رحمت للعالمین بادل بن کے آئے تھے، ہم اپنے اخلاق و کردار کو ویسے بنائیں گے، ہم اپنے اندر ویسا اتحاد پیدا کریں گے، ہم اپنے اختلافات کو ختم کریں گے۔ وہ اختلافات اس درجے آگے چل رہے ہیں، اس درجے آگے چل رہے ہیں، ایک مومن بھائی سے بات کرنے نہیں چاہ رہا ہے، ایک مومن ایک ہی ماں سے پیدا شدہ 4 بچے آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں۔ بات اور ملکوں کی نہیں، اپنے محلوں کی بھی نہیں، اپنے مسجدوں کی بھی آپ لے لیجیے، مسجدوں کو بھی چھوڑ دو، اپنے گھروں تک چلے جائیے، گھروں کے اندر اتحاد و اتفاق باقی نہیں رہا۔ یہ فلانے کا دشمن ہے، وہ فلانے کا دشمن ہے، بڑا چاہتا ہے کہ چھوٹا آگے نہ بڑھے، چھوٹا چاہتا ہے کہ بڑا آگے نہ بڑھے۔ ایک ہی مسجد کے مصلی، ایک امام کے پیچھے پڑھنے والے، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے، لیکن یہ چاہ رہا ہے وہ آگے نہ بڑھے، وہ چاہ رہا ہے یہ آگے نہ بڑھے، یہ چاہ رہا ہے اس کی ٹانگ کھینچے، وہ چاہ رہا ہے اس کی ٹانگ کھینچے، وہ وہاں جا کے اس کی غیبت کر رہا ہے، یہ یہاں جا کے اس کی غیبت کر رہا ہے، یہ محلہ فلاں محلے کو، فلاں محلہ یہ محلے کو گالیاں دے رہا ہے، وہ کچھ اور بک رہا ہے، یہ کچھ اور بک رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام نہیں، یہ ایمان نہیں، یہ تو منمانی زندگی، یہ تو منمانی زندگی، عیش پرستی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں یہ سب نہیں چلے گا، اللہ کے بن کے زندگی گزارنا پڑتا ہے۔ ہم اللہ کو تو مان رہے ہیں، اللہ کی نہیں مان رہے ہیں، نبی کو تو مان رہے ہیں، نبی کی نہیں مان رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس دن ہم اللہ کی مانیں گے، نبی کی مانیں گے، اس وقت سے دنیا ساری کی ساری آپ کے قدم چومتے ہوئے چلے گی، اور جس وقت تک یہ بات نہیں آئے گی، آپ پوری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگیے لیکن دنیا اپنا کچھ نصیب نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس درد اور جس کڑن کے ساتھ محنتوں پر محنتیں، مجاہدوں پر مجاہدے کرتے ہوئے یہ دین مجھے اور آپ تک جو پہنچائے ہیں، اللہ ہم کو بھی ویسی تڑپ دے اور ویسا رحم کا جذبہ ہمیں بھی دے کہ ہم اس دین کو اپنے نبی کا مشن سمجھ کر آگے بڑھانے والے بنیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔